کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، تنے تنہا اسی کی عبادت کرو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور فرمایا کہ اس پروردگار نے جہاں یہ فیصلہ کیا ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، وہیں اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ماں باپ کا خیال رکھا جائے۔ فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے ہیں اور ان کا گزر اوقات تمہارے پاس ہوتا ہے تو بڑا ان کا احترام کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو اور ان کے لیے ہمدردی کا معاملہ کرو، ان سے بڑی شریفانہ گفتگو کرو، اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت سے ازراہ کرم ان کے لیے ایسے نرم ہو جاؤ جیسے کہ پرندے کے بازو ان کے اپنے بچوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، مولا ان کے ساتھ بھی وہی لطف و کرم کا معاملہ فرما جو انہوں نے میرے ساتھ میرے بچپن میں کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ پورے اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت ہو، یہ نہیں کہ وراثت میں کچھ حصہ ملنا ہے، یہ نہیں کہ سوسائٹی میں نام پانا ہے، اور ربکم عالم بما فی نفوسکم، پروردگار جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیکوکار رہو گے تو وہ بھی نیکوکاروں کو بہت بخشتا ہے۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کو نہ بھلاؤ اور اپنی خوشیوں میں ضرور ان کو شامل رکھو، اسی طرح ناداروں کو جو محتاج ہیں، مسافروں کو، اور یاد رکھو ناداروں، مسافروں، پریشان حالوں اور یتیموں کا خیال تم اسی وقت رکھ سکتے ہو جب کہ تم خود فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے برادری کے ہوتے ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو غلط انداز میں خرچ کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط انداز میں نہ خرچ کرو، بلکہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا پھیلاؤ کہ تم پریشان ہو جاؤ، نہ اتنا سکڑ لو کہ بخیل قرار پاؤ، بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی لیتا ہے، دینے و لینے پہ وہی قادر ہے، لہذا اس کی اس شان کو مد نظر رکھتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ خرچہ کیا کرو، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ہیں جو ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں، یاد رکھو اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو، یاد رکھو یہ بے حیائی تباہی کے دہانے تک انسان کو پہنچاتی ہے، کسی معصوم شخص کو قتل نہ کرو، اور اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو فرمایا اس کے ورثاء کو، اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ وہ خون بہا کا مطالبہ کریں، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، ہاں مگر یہ کہ حسن نیت کے ساتھ اچھے انداز میں اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جب کبھی تولنے اور ناپنے کی باری آئے، نوبت آئے تو صحیح تولو اور ناپو، یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بابرکت ہے۔ جن چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سہولت دی دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، شعور کی، ان ساری صلاحیتوں کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، لہذا اپنی ان صلاحیتوں میں سے کسی بھی صلاحیت کو وہ بیکار کاموں میں استعمال نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ سینہ تان کر زمین پر نہ چلو، غرور، تکبر اور انانیت کے شکار نہ بنو، تمہاری کیا حیثیت ہے، نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچے اور نہ ہی تم نے زمین میں نہروں کو بہایا ہے، بلکہ تم ایک حقیر سی مخلوق ہو، لہذا پروردگار کے پاس غرور، تکبر اور انانیت ناپسندیدہ ترین اعمال ہیں، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ ارشاد فرمایا یہ وہ احکام ہیں جو وحی الہی کی بنیاد پر تم تک پہنچ رہے ہیں اور جن کی بنیاد دانائی ہے، حکمت ہے، دانشمندی ہے، ان کو اختیار کرو۔ اور اخیر میں پھر حکم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان حقیقتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انسانیت تک پہنچتے ہیں، اور یہی وہ قرآن پاک ہے جس کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو لوگوں میں ایسی غلط ریئیکشن اور غلط رد عمل پایا جاتا ہے کہ وہ ایک بتکے ہوئے جانوروں کی طرح اچھل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان سے کہیے کہ وہ کیا بک رہے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دین حق ہے، وحی الہی کی آیتیں ہیں جو رسول سے انسانوں تک بھیجی جا رہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زبور عنایت کیا تھا اور دوسرے نبیوں کو صحیفے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے، اسی طرح یہ قرآن پاک ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے۔ اور یہ خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ ہمارا انداز یہی ہے جو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنایا کہ رسولوں کی اتباع کرنے والے کامیاب رہے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے ناکام رہے۔ ارشاد فرمایا نبی آپ نماز قائم کرتے رہیں سورج کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب وہ بالکل طلوع ہو جائے تو اس کے بعد جب نصف النہار ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، ڈوبنے سے پہلے عصر، ڈوب جانے کے بعد مغرب، رات ہو جانے کے بعد عشاء، اور طلوع ہونے سے پہلے پہل فجر پڑھی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت تو بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا اور رات میں اے نبی آپ کے لیے یہ مزید ذمہ داری ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ اب سچائی آ چکی ہے اور سچائی کو آنا ہی تھا، باطل اور غلط اور وہ چیز جس کی حقیقت نہیں وہ جا چکی ہے اور اس کو جانا ہی تھا۔ یہ قرآن پاک ہے جو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرما رہا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کی مخالفت میں پڑنے کی وجہ سے مزید خسارہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جن اور انس سب متحد ہو کر اس کا جواب لانے کی کوشش کریں تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس پروردگار کا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے ہاتھوں سارے خزانے ہیں، اور فرمایا وہی پروردگار جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 9 زبردست معجزات عنایت فرمائے تھے، وہی پروردگار عالم آپ پر یہ کلام بصائر کی شکل میں، بصیرت کی شکل میں، نور نگاہ کی شکل میں نازل فرما رہا ہے۔ لہذا اس کلام کو اختیار کرنے والے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ دراصل اس کلام کو اختیار کرنے والے بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اہل علم قرار پائیں گے، جو پروردگار کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے، اس کی قدرت کا اعتراف کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش ہو، اس کی دعا ہو، اس کو پکارا جائے، لیکن اعتدال کے ساتھ، چلا چلا کے نہ پکارو، بہت دھیمے بھی نہ پکارو، درمیانی آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ اس صورت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف رکھی ہے اپنے صحیفے میں۔ یہ بھی وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو لوگ مادی دنیا پر گرتے ہیں اور سب کچھ مادیت کو سمجھتے ہیں، سامنے آنے والی چیز ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی حکمت کو، اس کے علم کو بھلا دیتے ہیں، دراصل وہ گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورۃ الکہف میں کئی واقعات کے ذریعے اجاگر فرمایا۔ آغاز میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اس کتاب میں کسی
کمی کو نقص کو پروردگار نے نہیں چھوڑا۔ اور ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے، یہ آزمانے کے لیے ہم نے دنیا کو سنوارا ہے اور دنیا کو دلکش بنایا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری کی پوری دنیا ویران و برباد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ ارشاد فرمایا، اور اصحاب الکہف کے واقعے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو عبرت کے پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو لوگ مادی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسباب پر ایمان رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر بھی دنیا اور اس دنیا کی زندگی کو کیسے چلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان جن کو لوگوں نے ستانا شروع کیا اور حکمرانوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ تم اپنے ایمان سے کنارہ کش نہیں ہو جاؤ گے ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے ہو، تو ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل کی راہ لی اور جنگل میں چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو ایک غار نظر آئی، اس غار میں انہوں نے پناہ لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نیند سے دوچار کیا جو صدیوں چلتی رہی، پھر اس لمبی نیند کے بعد وہ بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد وہ یہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ آپس میں انہوں نے جیبوں کے ٹٹولنے کے بعد کچھ رقم نکالی، اور اس رقم کو نکالنے کے بعد اپنے ایک نمائندے اور ایک ساتھی کو وہ رقم دی اور یہ کہا کہ چھپے چھپے بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، یاد رکھو یہ نہ بتانا کہ ہم لوگ غار میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے، گرفتار کریں گے، مرتد بنا دیں گے۔ لہٰذا ایک ساتھی خریدنے کے لیے جاتا ہے، اور جب بازار پہنچتا ہے اور اپنے سکے وہ بازار میں کھانے پینے کی چیزوں کے خریدنے کے لیے پیش کرتا ہے تو لوگ اچھل پڑتے ہیں کہ وہ 300 سال پرانے سکے تھے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص بازار آیا اور اتنے پرانے سکوں کو پیش کیا۔ لہٰذا ان سے ماجرا پوچھتے ہیں، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور پھر واپس اس غار میں وہ ساتھی بھی آتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال یعنی 3 صدیوں سے زیادہ کی نیند تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کر دی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا کتا اس غار کے صحن میں بیٹھا ان کی حفاظت کرتا رہا، سورج دائیں جانب سے آتا بائیں جانب سے نکل جاتا، اس طرح سے 3 صدیوں کی نیند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا، اور اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، اور حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مکمل ہوتا ہے، لیکن اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ ان واقعات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل فرمائی، جس میں کا ایک حصہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بڑا ذخیرہ ان کو ملا ہوا ہے اور وہ علم ملدنی سے نوازے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مانگ کو اس شرط کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے کی صورت میں تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں پوچھو گے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط تسلیم کر لی اور حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت خضر کا سفر سمندر سے شروع ہوا، ایک کشتی جو بڑی عمدہ تھی، بڑی اچھی تھی، اس کے ملاحوں نے حضرت خضر کو بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اکرام و احترام کیا اور دوسرے کنارے ان دونوں کو پہنچایا۔ دوسرے کنارے پہنچنا تھا کہ حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا اور اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہ عجیب حرکت کرتے ہیں کہ ملاحوں نے ہمارے ساتھ احترام کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ ہے کہ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر اپنی شرط یاد دلاتے ہیں کہ مجھ سے
تم یہ نہ پوچھنا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے ہیں، سفر آگے جاری رہتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر آگے کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں کچھ لڑکے بچے کھیل رہے ہیں، اور حضرت خضر پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور ایک پیارے سے معصوم سے بچے پر، چھوٹے سے بچے کے سر پر وہ پتھر دے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی موقع پہ بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم سے بچے کو بلا کسی قصور میں قتل کر ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت خضر قدر برہم ہو کے اپنا جواب دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر جاری رہتا ہے، اور بھی کچھ واقعات پیش آتے ہیں، اور ان واقعات کے پیچھے جو حکمتیں تھیں، جو اسباب تھے، حضرت خضر نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ ساری آیتیں آنے والے پارے میں 16ویں پارے میں آ رہی ہیں، اسی موقع پہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم شریف مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔